ان کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بارگاہ خداوندی میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر مدینہ شریف کی فضیلت اور شان کے حوالہ سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مکہ و مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت نے کی تھی تو اللہ رب العزت نے مکہ و مدینہ شریف کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ وہ قسم اٹھانے سے پاک ہے، لیکن اس نے کہا میں ہر ایک کی قسم نہیں اٹھاتا، میں تو صرف اپنے محبوب کے قدموں کی قسم اٹھاتا ہوں، اس مکہ کی مٹی کی قسم اٹھاتا ہوں، اس مدینہ شریف کی مٹی کی قسم اٹھاتا ہوں جس مٹی نے نالین مصطفیٰ کے بوسے لیے۔ حضور مکہ میں ایک جوان ہے، کلمہ اس نے نہیں پڑھا، وہ ہر روز اپنے آپ کو سنوارتا، خوشبو لگاتا، ہر روز نیک کپڑے پہنتا، بن سنور کر وہ مکہ کی گلیوں میں گھومنے کے لیے نکلتا اور اسے اپنی ذات پر یہ گمنڈ تھا کہ مجھ جیسا حسی کوئی نہیں ہے، لوگ تاکہ مجھے دیکھیں گے تو دیکھ کر کے یہ بہت خوبصورت ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، بن سنور کے نکلتا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ مکہ میں اللہ رب العزت نے جو اپنا محبوب نبی بھیجا ہے اس جیسا کائنات میں کوئی حسین ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ تصور کر کے نکلا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ بات مکمل بھی نہ ہو لیکن جتنی ہو سکتی ہے وہ نکلا۔ جب باہر گلی میں گیا اتفاقاً سے ہوا اسی گلی میں حضور تشریف لے آئے۔ اس کی نظر پڑ گئی حضور پر، اسے اپنا یاد ہی نہ رہا، بن سنورنا یاد ہی نہ رہا، اپنا حسن یاد ہی نہ رہا، اپنی زلفیں یاد ہی نہ رہی، اپنا لباس یاد ہی نہ رہا۔ حضور کی زلف کا حسن دیکھ کر دل کے بیٹھا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، کلمہ نہیں ابھی پڑھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے اور امام حاکم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، جب اس گلی سے وہ نوجوان آیا اس نے بس حضور کی زلف دیکھی اور حضور کی زلف دیکھ کر وہ حضور کا عاشق ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا جب حضور سنوارتے تھے زلف مبارک کو، جب حضور کنگھی کرتے تھے زلف کو تو کیا چیز انداز ہوتا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے زلفا مدنی دیا اِنَّا زُلْفَاتِ فَكْرِي شَانَ بَابَ۔ تُساں کی گرمی لگنی ہے تو میں بھی انسان ہوں، میں کی بھی لگنی ہے، لیکن یہ ساڑھے میں تُساں نے میں سمیت آنا ہے آمانی بچا تھا گلپرت اللہ تک بارش نہیں ہے شروع، پتہ نہیں ہے سب کو کیڑی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ نے محبوب نے ذکر سنی سبحان اللہ دیا ہو تو دل بھی چاہو یا اللہ تو بڑا ہے تو پردے رکھنا ہے، لاج رکھ تو دے رہا ہوں اگلی بار۔ زلفاں مدنی دیا
جانے چھتو ہو گئے نازل قرآن زلفا مدنی دیا انہا زلفا وچ چھیڑا چیرے میں بھی تو سمجھ سارے کنگا کرنے سے جلے شیشے دے سامنے جانے ہیں تجیر پھیرنے ہیں ایسا پتہ ہے کیا نے آہا کیا بات ہے عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں فرمایا انہا زلفا وچ چھیڑا چیرے دو جگ اینا دا اسیر زلفا مدنی دیا انہا زلفا دی وکری شان بابا انہا زلفا دی وکری شان بابا کل جان جدو بھی نازل ہوگا قرآن زلفا مدنی دیا اور انہا زلفا وچ چھیڑا ماما اور محبت اللہ انہا زلفا وچ چھیڑا ماما دو چکر دائنو سلاما زلفا مدنی دیا انہا زلفا کی وکری شان بابا اور انہا زلفا وچ چھیڑی پکے انہا زلفا وچ چھیڑی پکے کل نبیاں کی ایتی لاچے زلفا مدنی دیا انہا زلفا کی وکری شان بابا کل جان جدو نازل ہوگا قرآن زلفا مدنی دیا جو کرنا جی حضور کو دیکھا گھر میں گیا واپس آیا اس نے ایک کام شروع کر دیا جدھر جدھر حضور پیچھے پیچھے حضور جہاں جہاں جاتے پیچھے پیچھے جاتا حضور کسی صحابی کے گھر میں اندر داخل ہوتے یہ باہر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کلمہ نہیں پڑا 8 دن حضور کے پیچھے رہا 8 دن کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کریم سے فرمایا محبوب جی مکہ چھوڑو مدینے آؤ حضور نے مکہ چھوڑا مدینے شریف تشریف لے گئے اب یہ جب نکلتا ہو حضور کو دیکھنے کے لیے حضور کہیں گلی میں نظر نہیں آئے کسی سے پوچھتا ہے وہ ایک سونے حسن والا وہ کالی زلفوں والا یہاں پھرا کرتا تھا کہاں چلا گیا ہے اس لیے دل میرا لے بیٹھا ہے جان میں لے بیٹھا ہوں وہ کہاں چلے گئے کسی نے کہا وہ تو ہجرت کر کے مدینے شریف چلے گئے اس نے ایک دن نہیں 8 دن حضور کی عشق اور محبت اور فراق میں کلمہ نہیں پڑا صرف زلف دیکھی ہے 8 دن جب 8 دن مکمل ہوئے نا اس کا باپ فوت ہو گیا تھا چچا تھا اس کا بہت بڑا کاروبار تھا لینڈ تھا پیسہ مال سونا چاندی کی کوئی حال نہیں تھی سارا چچا نے اس کے نام کیا ہے 8 دن بڑی مشکل سے گزارے نا گیا دکان پر چچا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جناب ایک کاروبار سنبھالو میں مدینے جڑے آنے چلے بولتے ہوئے ایک گرمی کے ہے حضور مہربانی کرسن حشر نہیں گرمی نہ بھی پتہ نہیں لگا توجہ جی 8 دن گزرے آپ جب چچا سے کہا کہ میں نے مدینے جانا ہے چچا بھی حضور کا دشمن والدہ بھی حضور کی دشمن کلمہ نہیں پڑا چچا نے کہا یہ کیا کہتا ہے کہا آج کے بعد اگر تو نے نام لیا نا تو یہ جتنا کاروبار تیرے نام ہے میں واپس لے لوں گا عاشق کی بات سننا جی کہنے لگا چچا جتنا کچھ میرے نام ہے لے لے میں اتنے نہیں رہنا میں مدینے جانا اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے زندگی میں کبھی اس نے بات نہیں کی
آج بڑی تنگی سے بات کر رہا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر کہا ایسا کر آج کے بعد نام نہیں لینا. وہ کہتا ہے چچا جی وہ جڑی بھیڑ بکریاں نہ روز میں کھولنا ہے سنبھال لو میں مدینے جانا دے. چچا نے کہا چلو. پھر اس نے کہا تجھے پتہ نہیں اتنا مال تیرے نام ہے تو مدینے کی بات کرتا اور ان کا نام لیتا جو ہمارے ہمیں مانتے ہی نہیں ہے. نام نہیں لینا. تجھے پتہ ہے جو تیرے گھر میں سونا چاندی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اس نے کہا چچا جی ٹھہرو 2 منٹ. والدہ کو سے جا کر کہتا ہے امی جی جڑا سونا چاندی اندر رکھے دینا دیو لے کے تے چچے نو جا کے آنا ہے اے تسی سونا چاندی سنبھالو سانو سونے چاندی کی لوڑ نہیں میں مدینے جانا. توجہ کرنا جی. چچا نے پھر دیکھا اتنی باتیں کر رہا ہے سونا چاندی کو بھی کچھ نہیں مان رہا اور اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حضور کی حدیث ہے بخاری کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے چہرے کی کسی کو زیارت مل جائے تو فرمایا سارا جہان مجھ پر قربان کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج کی کوئی حیثیت نہیں رہتی سونے چاندی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. چچا نے چوتھی بات کہی کہا تجھے پتا جو تیرے جسم پر لباس ہے جو تو نے پہنا ہوا ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے تو کس کی بات کرتا ہے؟ فوراً اٹھا گھر میں آیا دروازہ بند کیا کپڑے اتارے باہر پھینکے والدہ سے کہا ایک چادر دے دو یا 2 ایک سے اپنا سطر ڈھانپا ایک چادر کو اپنے گلے میں لٹکایا کپڑے اٹھا کر چچا کو دے کر آیا کہنے لگا یو سنبھالو مجھے کپڑے نہیں چاہیے مدینے لانا چاہیے نا. تو جو کرنا جی ماں ہوتی ہے کافر کی ماں ہو یا مومن کی ماں ہو ماں ہی ہوتی ہے. ماں نے جب یہ کیفیت دیکھی نا بیٹے کی تو کہنے لگی بیٹا تجھے ہو کیا گیا ہے کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہا ماں جی بس ایک کو گل ہے میں مدینے جانا دے. ایک کو گل ہے. ماں نے پھر پوچھا کہ وجہ کیا ہے بتا تو صحیح نا وہاں کیا ہے کیا لینے کے لیے جائے گا؟ کہنے لگا اماں جی تو سب تک کیا کوئی نہیں نا ماں تک چھوڑے آئے نا وہ ایک سونا ماہی وہ سونا ماہی عرب شریف جو سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف جو سونا ماہی وسدا ہے دیش بتاؤ مدینہ دسدا ہے دیش مدینہ بتاؤ دسدا ہے اور پھلا نال چنگیرا پردیاں چھاڑیاں لے پھلا نال چنگیرا پردیاں چھاڑیاں لے مدینے والا سونا ماہی ہسدا ہے. فرمایا جی کیا دساں او اسناد پھلا نال چنگیرا بن جانیاں مدینے شریف دیش ہے. والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ سطر ڈھانپا ہے کپڑے اتار دیے سب کچھ دے دیا گلے میں چادر لٹکائی ہے پوچھتے پوچھتے مدینے چلا گیا. منزل مل گئی. حضور مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام کا جرمٹ ہے سامنے سے آیا نا حضور دیکھ کر مسکرائے. حضور مسکرائے تو حضور کو پتا چل گیا یہ میرا وہی مکے والا عاشق ہے. پوچھتے پوچھتے یہاں آ گیا. جب قریب ہوا نا سرکار نے کیا کیا ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا ابھی حضور کو صرف دیکھا تھا. حضور نے دونوں بازو یوں کھولے اور کھول کر اس سے کہا سینے کے ساتھ لگ جا رہا. اور اتھے گل میں شیر پڑھ سا لیکن چس ہسنی چاہیے
جب حضور اس نے سینہ نہ لایا نا وہ پتہ ہے کیا آنا حضور نے محبت تک کے تھے حضور نے پیار تک کے آنا کل وسگی فقیرہ بھی سارے بولو یار کدے کوئی گلاں ہونیاں نے جڑیاں گلاں وچ گلاں ہونیاں نے کلی وسگی فقیرہ دی میں تا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیرا دی کلی وسگی فقیرہ دی کلی وسگی کلی وسگی فقیرہ دی میں تا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیرا دی میں تا کچھ بھی نہیں ابھی سینے کے ساتھ چلتا عرض کرتا حضور مہربانی کرو جلدی کرو قضا دا کوئی پتہ نہیں کڑے ویلے آ جائے پتہ نہیں ٹائم دیسی یا نہ دیسی حضور کلمہ پڑھاؤ تاکہ غلامی بھی اچھا اسلام قبول کرا تے پھر مر بھی جاتے مزہ آ جائے نا توجہ کرنا جی حضور نے اسے فوراً کلمہ پڑھایا اسلام قبول کیا باتیں پوچھی حضور نے ایک دسو 8 دیہڑے تے مکے وچ ملنے رہے ہو پھر کتھا گئے تھی ہو آنا حضور میں تے لوٹنا رہا پر تسا آئے تھی سے ہو میں پوچھیا کسے کولوں مارا معبود کدھر گیا تے کسے دسیا ہو تے مدینہ گئے تھی حضور تسا نہیں خاطر سونا بھی چھوڑیا تسا نہیں خاطر چاچا بھی چھوڑیا تسا نہیں خاطر ماں بھی چھوڑی تسا نہیں خاطر دیش بھی چھوڑیا تسا نہیں خاطر کاروبار بھی چھوڑیا حضور کلمہ پڑھیا آقا نے فرمایا یہ بڑی نعمت ہے تجھے صحابی رسول ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے ٹائم ہو گیا ہے جے زندگی رہی تو سامی ٹائم نہ لا گئے ہو اگلا جمعہ اتھو شروع کر سا باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین